کچھ لوگ آپ کی زندگی میں خاص ہوتے ہیں، مثلا آپ کا خاوند۔ جو انسان اچھا نہیں ہوتا وہ خاوند کیسے اچھا ہو سکتا ہے؟ ایسے خاوند جو دوسروں کے سامنے آپ کو شرمندہ کر سکتے ہیں، آپ کے ساتھ چالاکیاں کر سکتے ہیں، حتیٰ کہ آپ کو جسمانی طور پر نقصان پہنچا سکتے ہیں تاکہ اپنے مقاصد حاصل کر سکیں، وہ اچھے انسان نہیں ہوتے۔ ان کا دماغ عام لوگوں کی طرح کا نہیں ہوتا، اس لیے ان کی حقیقی فطرت کو وقت پر یا اس سے پہلے پہچاننا بہت مشکل ہو سکتا ہے۔ اس ویڈیو میں 5 نشانیوں کے ذریعے آپ کی مدد کرنے کی کوشش کروں گا۔ اگرچہ کوئی ایک چیز حتمی طور پر یہ ثابت نہیں کرتی کہ کوئی انسان برا انسان ہے، لیکن اگر یہ چیزیں ساری اکٹھی آپ کو اپنے بندے میں نظر آ جائیں تو اس کا مطلب ہو سکتا ہے کہ یہ خاوند ایک انتہائی غلط انسان ہے۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ یہ خاوند آپ کی تکلیف کو محسوس نہیں کرتے۔ ان میں آپ کی تکلیف کو سمجھ سکنے کی صلاحیت بہت کم ہوتی ہے۔ سادہ لفظوں میں وہ دوسروں کے درد یا دکھ کو کچھ سمجھتے ہی نہیں۔ ہمدردی کی اس کمی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کو نقصان پہنچا کر یا مار پیٹ کر کے شرم محسوس نہیں کرتے۔ اب فرض کریں کہ آپ کوشش کر رہے ہیں کہ رشتے میں وقت کے ساتھ بہتری آ جائے، اور اس بات کی وجہ سے آپ ان کی ہر بات کو اگنور کر دیتے ہیں، لیکن ان کو بہت وقت گزر جانے کے باوجود بھی آپ کے جذبات کی پرواہ نہیں ہوتی۔ وہ ویسے ہی رہتے ہیں جیسے پہلے دن تھے۔ اگر کتے کی دم 100 سال تک پائپ میں ڈال کر رکھیں تو جب وہ نکلتی ہے تو پھر بھی ٹیڑھی کی ٹیڑھی ہوتی ہے۔ یہ خاوند فطرتاً آپ کو چالاکی سے استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ان کو یہ برا محسوس ہی نہیں ہوتا کہ وہ آپ کی اچھائی کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ میں فطری طور پر بہت چالاک واقع ہوا ہوں۔ یہ میری چالاکی ہی ہے کہ میں زندگی میں یہاں پر ہوں۔ اگر میں چالاکی سے بیوی کو قابو نہ کروں تو وہ سب کچھ نہیں کرے گی جو میں چاہتا ہوں۔ اگر میں دیکھوں کہ بیوی کسی بات پر مجبور ہے اور کمزور محسوس کر رہی ہے تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں اس کو کیسے اپنی برتری کا احساس دلاؤں۔ اگر میری بیوی کے پاس کچھ ہے جو مجھے چاہیے تو میں اسے حاصل کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔ ہر خاوند برا انسان نہیں ہوتا، لیکن کچھ کی چالاک فطرت کی وجہ سے یہ جاننا ضروری ہے کہ آپ کسی ایسے انسان کے ساتھ تو نہیں رہ رہے۔ برے خاوند صرف ڈراموں میں نہیں ہوتے۔ جرنل آف کلینکل سائیکیٹری کے مطابق ہر 30 میں سے ایک شخص اینٹی سوشل پرسنالٹی ڈس آرڈر کا شکار ہوتا ہے۔ سادہ لفظوں میں کہ 30 میں سے ایک بندہ ایسا ہوتا ہے جس کو آپ کی باتوں کی پرواہ نہیں ہوتی، آپ کے جذبات کی پرواہ نہیں ہوتی۔ اگر آپ کے اسکول یا کام کی جگہ پر 30 سے زیادہ لوگ ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کوئی ایک فطری طور پر برا انسان ہو۔ دوسری بڑی نشانی یہ ہے کہ ان لوگوں کو سیلف امیج اور اپنا فرسٹ امپریشن اچھا رکھنے کا بڑا احساس ہوتا ہے۔ ایسا بندہ جب آپ سے شروع میں ملتا ہے تو آپ کو کچھ بھی برا محسوس نہیں ہونے دیتا، بلکہ ان لوگوں کے فرسٹ امپریشن بہت اچھے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ہر حد پار کر کے آپ کے دل کو جیتنے کے لیے وہ چیزیں کرتے ہیں جو وہ عام طور پر نہیں کرتے۔ وہ اپنی ذات کو بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں اور اس طرح بیان کرتے ہیں کہ جس طرح سے آپ پسند کرتے ہیں، یعنی وہ اپنے آپ کو موقع پر آپ کی باتوں کے مطابق ڈھال لیتے ہیں۔ میں کسی سے بات کروں گا اور انہیں اپنے بارے میں زیادہ نہیں بتاؤں گا، وہ اپنے بارے میں بتائیں گے اور میں ان کی باتیں سن کر اپنی ایک شخصیت بناؤں گا جو وہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ یہ نوٹ کریں گے کہ جب یہ لوگ نئے لوگوں سے ملتے ہیں تو اپنا رویہ یکسر بدل لیتے ہیں۔ وہ دوسروں کو بھی یہ بتاتے ہیں کہ فرسٹ امپریشن ٹھیک رکھو، امیج ٹھیک رکھو، اور بعد میں جو دل کرے وہ کرو۔ فرسٹ امپریشن شاندار ہونا چاہیے اور امیج لوگوں کی نظر میں ٹھیک ہونا چاہیے۔ یہی لوگوں کی زندگی کا مقصد ہوتا ہے۔ بیوی کو یا منگیتر کو دھوکہ دینے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ رشتے کے شروع میں اس کی مدد کریں۔ اس سے پوچھیں کہ اسے کیا چاہیے، اسے کسی چیز کی ضرورت تو نہیں، کوئی پیسے چاہیے، کہیں جانا ہے یا کچھ بھی ایسا۔ بعد میں آپ جو بھی کریں گے اس کو لگے گا کہ میری ہی غلطی تھی۔ بعد میں جو مرضی کریں، شادی تو ہو گئی ہوگی۔ اگر آپ پہلی ہی ملاقات کے بعد ان کے فرسٹ امپریشن سے بہت زیادہ متاثر ہو جاتے ہیں تو یہ نشانی ذہن میں رکھیے گا۔ ہاں، یہ بات بھی ضروری ہے کہ ہر شخص جو اچھا اثر چھوڑتا ہے وہ برا نہیں ہوتا، اس سے کنفیوز نہ ہوں اور اچھے لوگوں کو برا نہ کہہ دیجیے گا۔ اگر کوئی بندہ پہلے امپریشن میں بہت زیادہ اچھا محسوس ہو تو باقی نشانیوں کو ذہن میں رکھیں۔ تیسری نشانی یہ ہے کہ برا خاوند برے طریقے سے گھورتا ہے۔ یہ لوگ بیوی یا اس کے رشتہ داروں کے ارد گرد گھبراتے نہیں، اس لیے وہ زیادہ تر لوگوں کو گھور گھور کر دیکھتے ہیں۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں دوسروں کو اس طرح دیکھوں کہ وہ یا تو مجھ سے ڈر جائیں یا انچاہے طریقے سے میری بات ماننے لگ جائیں۔ کئی دفعہ مجھے اپنے آپ کو سمجھانا پڑتا ہے کہ شروع میں ایسے نہیں کرنا۔ گھورتا تو ہر کوئی ہے، تھوڑا بہت گھورنے میں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن یہ لوگ اپنے گھورنے کو اس طریقے سے استعمال کرتے ہیں کہ آپ کی جان ہی نکل جاتی ہے۔ انہوں نے آپ کو
اس طریقے سے ٹرین کر لیا ہوتا ہے کہ وہ صرف اپنے گھورنے کے انداز میں آپ کو یہ کنوے کر دیتے ہیں کہ وہ بعد میں آپ کے ساتھ بہت برا کرنے والے ہیں۔ چوتھی نشانی یہ ہے کہ وہ بیوی اور اس کی فیملی کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب وہ یہ کرتے ہیں تو آپ کو محسوس بھی نہیں ہوتا۔ وہ چھوٹے چھوٹے مطالبات سے شروع کرتے ہیں اور آہستہ آہستہ بڑے مطالبات کی طرف بڑھتے ہیں۔ وہ اکثر جھوٹ بول کر آپ کی ہمدردی حاصل کرتے ہیں۔ میں بیوی کو بتاتا ہوں کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں تو وہ مجبور ہو جاتی ہے کہ وہ سب کچھ کرے جو میں چاہتا ہوں، یا میں کہہ دیتا ہوں کہ میں بہت زیادہ تھکا ہوا ہوں اس لیے وہ میرے یہ والے کام کر دے۔ یہ خاوند جھوٹ بولنے میں جھجکتے نہیں، اور جیسے عام لوگ جھوٹ بول کر پریشان ہو جاتے ہیں، یہ لوگ بغیر کسی مشکل کے یوں جھوٹ بولتے ہیں جیسے کوئی مسئلہ ہی نہیں، اور ان کے جھوٹ عام طور پر بڑے ڈیٹیلڈ ہوتے ہیں، اور یہ پتہ لگانا مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں یا نہیں۔ جتنے سکون کے ساتھ وہ جھوٹ بولتے ہیں، بیوی کو یہ پتہ لگ ہی نہیں سکتا کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں، خصوصاً جب آپ جذباتی طور پر بہت قریب ہوں۔ برے خاوند کی پانچویں نشانی یہ ہے کہ اپنی بے حسی کی وجہ سے ان کے جذبات جعلی محسوس ہوتے ہیں۔ جب اس قسم کا انسان کوئی جذباتی رد عمل دیتا ہے تو وہ کھوکھلے سے جذبات ہوتے ہیں، کھوکھلے سے الفاظ ہوتے ہیں جن میں طاقت نہیں ہوتی، اور آپ کو یہ محسوس بھی ہوتا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ ان کی باتیں جعلی سی ہیں، مشینی سی ہیں، اور جیسے یہ کسی کتاب سے پڑھ کر آئے ہیں۔ ان میں دل نہیں ہوتا، ان کی باتوں میں وہ طاقت نہیں ہوتی جو آپ کے دل کو محسوس ہو۔ مجھے لاجیکلی سمجھنا پڑتا ہے کہ لوگ کیوں پریشان ہیں، اور پھر میں ان کے رویے کو دیکھتے ہوئے اپنے رویے کو تبدیل کر لیتا ہوں اور وہ لفظ ڈھونڈتا ہوں جو شاید اس موقع کے لیے مناسب ہوں۔ یہ لوگ ٹی وی پر کوئی شو دیکھتے ہوئے یا کوئی مووی دیکھتے ہوئے عام طور پر غلط رد عمل ظاہر کر دیتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ اگر کسی جذباتی سین کو دیکھ کر آپ رو رہے ہوں یا آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں تو وہ لوگ آپ کا مذاق اڑانے کی کوشش کریں۔ چونکہ انہیں وہ جذبات محسوس ہوتے ہی نہیں، اس لیے انہیں عجیب لگتا ہے کہ کسی اور کو کیوں محسوس ہو رہے ہیں۔ جب یہ لوگ آپ کی باتوں کا احساس نہیں کرتے اور آپ برا محسوس کرتے ہیں تو آپ سے کہتے ہیں کہ اب آپ کس بات پہ ناراض ہیں، اور چونکہ انہیں آپ کے جذبات محسوس ہی نہیں ہوتے اس لیے وہ آپ کے جذبات کو یا تو جھوٹا سمجھتے ہیں یا یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو یہ جذبات محسوس کرنے ہی نہیں چاہیے تھے، اور آپ کے اندر کوئی خرابی ہے جو آپ یہ جذبات محسوس کر رہے ہیں۔ اس قسم کے خاوند کے ساتھ کوئی فلم دیکھنا یا کوئی شو دیکھنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور اگر آپ انہیں یہ کہیں کہ آپ یہ محسوس کیوں نہیں کر رہے تو وہ کہیں گے کہ آپ غلط ہیں اور غصے میں آ جائیں گے، اور آپ کو برا بھلا کہیں گے کہ آپ خواہ مخواہ یہ چیزیں محسوس کرتی رہتی ہیں۔ اس قسم کے خاوند یہ کوشش کریں گے کہ وہ آپ کو بھی اپنے جیسا بنا لیں اور آپ بھی کسی چیز کو محسوس نہ کر سکیں۔ اگر آپ نے شادی کے بعد فلمیں دیکھنا چھوڑ دیا ہے یا ڈرامے دیکھنا چھوڑ دیا ہے یا آپ کو مزہ نہیں آتا تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے خاوند کی وجہ سے ایسا ہوا ہو، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے جذبات کو محسوس کرنے کی صلاحیت ہی کم ہو گئی ہو، یا آپ بھی کسی حد تک بے حس ہو گئی ہوں۔ اگر آپ کے خاوند میں یہ ساری علامات موجود ہیں اور ایک خاص حد سے زیادہ ہیں تو یہ سمجھ لیں کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی شادی ایک برے انسان کے ساتھ ہو گئی ہو۔ تھوڑی بہت خرابی ہر انسان میں ہوتی ہے، لیکن اگر آپ کے رویے شادی کے بعد یکسر تبدیل ہو گئے ہیں اور آپ میں جذبات کی بہت زیادہ کمی واقع ہو گئی ہے تو بہتر ہے کہ یہ مسئلہ آپ کسی کے ساتھ ڈسکس کریں، اپنی کسی دوست سے مشورہ لیں یا کسی سائیکالوجسٹ سے ملیں جو آپ کو اس قسم کے انسان کے بارے میں زیادہ بہتر گائیڈ کر سکے گا۔ اگر آپ یہ سب باتیں سمجھ جاتی ہیں اور رشتہ ختم نہیں بھی کرتی تو آپ کو یہ پتہ لگ جائے گا کہ آئندہ اپنے آپ کو زیادہ نقصان سے کیسے بچانا ہے۔ اگر آپ کو یہ کانٹینٹ پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا تاکہ آئندہ بھی اس قسم کی ویڈیوز آتی رہیں۔